امریکی محکمہ خارجہ نے فطرت الہندوستان بی ایل اے کے مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ مجید بریگیڈ کو خصوصی عالمی دہشت گرد فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ فطرت الہندوستان مجید بریگیڈ متعدد مہلک دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے۔ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ میں 31 شہری اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، 300 سے زائد مسافر یرغمال بنائے گئے تھے، جبکہ فطرت الہندوستان نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب اور گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر خودکش حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ فطرت الہندوستان بی ایل اے کو 2019 میں متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد خصوصی عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر فرمائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ امریکی فیصلے کو اور کیا اس کے اثرات اب آئیں گے سامنے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور یہ I must give lot of credit and appreciation to Chief Minister صاحب۔ یہ سیکنڈ دورے پہ وہاں پر ہیں اور اس دوران میں ہم نے یہ ان کو امریکن ایڈمنسٹریشن کو کنونس کیا ہے کہ یہ جو انڈین پراکسیز ہیں بی ایل اے، مجید بریگیڈ، فارجی، ٹی ٹی پی، یہ انڈین را مل کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پاکستان کو جو سنگل ہینڈلی پوری گلوبل ٹیررزم کا مقابلہ کر رہا ہے، اس لیے اور جس طریقے سے مارکا حق میں پاکستان فلما ساتھ نے انڈیا کو ٹیکنے میں مجبور کیا، اس سے پاکستان کا اسٹیچر بہت ہائی ہو گیا۔ دا ورلڈ از لسٹنگ ٹو اس، اور فلما کو سنا جاتا ہے، انہیں انوائٹ کر رہی ہے، اس لیے اب ان کی بات سنی گئی، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ دے نیڈ ٹو سپورٹ پاکستان ان فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔ اس لیے انہوں نے پابندی اس لیے لگا دی ہے کہ اب نہ ان کو فائنینشیل سپورٹ مل سکے گی، اگر یہ عزیز ڈوال ان کو سپورٹ کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی سختی پابندی وہ بھی ٹیرر ڈکلیئر ہو جائے گا، اور اس سے آج آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بہت جلد حالات نارملائز ہوں گے، اور جو بلوچ بچے جو بی ایل اے میں گئے ہوئے تھے جو خود بخود میں واپس ہاتھ ڈال کے پہاڑوں سے آ جائیں گے اور مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا سر، جو ہم دیکھتے ہیں کہ مئی کے بعد کی صورتحال ہے اور جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا، اس کے بعد آپ سفارتی سطح پر پاکستان کی باتوں کو منوایا جانا، ان کو تسلیم کرنا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ۔ ایوری باڈی نو کہ انڈیا کیا کچھ گلوبل ٹیررزم کر رہا ہے، پاکستان میں کیسے اپنی پراکسی سے یوز کر رہے ہیں جو کہ وہ اوپنلی کہتے ہیں، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور امریکن جب ریلائز کہ نو پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر ہے اور پاکستان ہیز ٹو بی اسٹیبلائز، اس کو پولیٹیکل اسٹیبلائز بھی ہونا چاہیے، ملٹریلی بھی ہونا چاہیے، اور یہ ریجن میں بہت بڑا پلیئر بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان میں یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، اور جو امریکن اب جاتے ہوئے اچھا والے چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے ان کو پاکستان کو اے پی سی بھی، مائکرین ڈیوائسز بھی دیں گے تاکہ وہ میچنگ ویپن ایمونیشن ہو اور آسانی سے یہ ٹیررسٹ کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے ان چیزوں کے بعد اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ بھارت کا نام ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں آنا بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر انڈیا اب اس کے بعد کسی اپنی پراکسی کو پاکستان میں اور افغانستان کی طرف استعمال کرتا ہے، یہ بلوچستان میں، اور ہم شور کہ جس طریقے سے پاکستان کے نقطۂ نظر کو امریکن سمجھ رہے ہیں اور وہ فیلڈ مواصلات کے نقطۂ نظر کو سمجھتے ہیں، ان سے کنوینس ہیں، ان کے پروفیشنل پروگریس کو وہ سمجھتے ہیں، تو وہ 100% انڈیا کو جس طریقے سے ٹیرف میں 50% ٹیرف سے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں ان انڈیویجول کو بھی، جیسا جیت نوال ہے، اس کا امید شاہ ہے، یا جو جس دن نریندر مودی پرائم سے ہٹے گا، اس کو بھی یہ ٹیرف ڈکلیئر ہوگا اور اس میں ساری سب سے ہونے لگ جائے گا۔ تو سر جو ہم سفارتی محاذ دیکھ رہے ہیں اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے، تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ ایک اسلامی نظریے رکھنے والے، ایک امن کا نظریے رکھنے والے نے ہندوتوا نظریے کو شکست فاش دی ہے اور اس کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا؟ بالکل، پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل میچور نیوکلیئر ملک ہے، اور وی ہیو اے پروفیشنل بیٹر ہارٹ اینڈ آرمی، اور یہ ہم نے دنیا کو پروو کر دیا کہ ہم نے 6 گھنٹے میں اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے ملک کو
نے ریئلائز کیا تبھی ڈی ایسکلیشن کروائی. اور پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں جو امریکن پریزیڈنٹ کو بہت ناپسند ہے, اس لیے انہوں نے ان کو ایسولیٹ کر دیا ہے اور پاکستان کو ریزن کے ذریعے کے طور پہ غصہ مل گیا ہے. اس وقت پاکستان کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان is taken as a only country who is fighting against terrorism, global terrorism جو افغانستان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آئی تھنک امریکن کمیونٹی چینج ہو رہی ہے, وہ پاکستان کو ملیٹریلی بھی سپورٹ کریں گے, فائنینشلی بھی سپورٹ کریں گے تاکہ پاکستان اچھی طریقے سے مؤثر انداز میں بلوچستان میں اور یہ جو ہے کے پی کے میں جو ٹیررزم ہوتا ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. اور افغانستان کی سوچ بھی بدل رہی ہے, وہ بھی اب پی ڈی پی فوجیوں کو وہاں سے کی طرف غازی کی طرف نکال رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ساتھ سرجس کی طرف ساتھ وہ ان کو ڈسم کرنا شروع کر دیا افغانستان کو. اچھا سر, جس طرح سے بھارت کا چودھری بننے کا خواب چکنا چور ہوا ہے اور جس طرح سے شکستیں مل رہی ہیں, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو, سفارتی محاذ ہو, بلکہ انٹرنلی بھی کل انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو غصے میں آ کر گرفتار کروا لیا اور ان کی جانب سے بے ضابطگیاں سامنے آئی تھی, ووٹر لسٹوں میں دھاندلی کے شواہد انہوں نے پیش کیے تھے. جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, جو ایک اکھنڈ بھارت کا نعرہ تھا ان کا, اور جس طرح اسمبلیوں کے اندر بھی انہوں نے تصاویر لگائی تھی, اب جو صورتحال پیش آ رہی ہے بھارت کو اس محاذ کے اوپر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے آگے درست نتائج کیا ہوں گے؟ جیسے یہ بہار الیکشن جو یہ لوٹ کرتا نظر آتا ہے مودی نے, انڈین پبلک ان کے سخت خلاف ہو گئی ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جو انڈین پبلک کو پوری ہندوستان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, جس کی وجہ سے اب میرے خیال میں بی جے پی کا تھوڑے غروب ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں گے ایک سال کے بعد کہیں نہیں مودی کو لوگ ریلوے اسٹیشن چھوڑتے ہیں کہ تم یہاں پر بھوکا لگاؤ اور چائے بیچو, یہی تمہارا سب مقام ہے. اور وہاں پر ماڈریٹ جو ایک ہندو گورنمنٹ ہوگی, جو وہاں کا جو سیکولر ہندوستان کا بنانا اس طرح کے متعدد مہلک دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے. 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ میں 31 شہری اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق, 300 سے زائد مسافر یرغمال بنائے گئے تھے, جبکہ فطرت الہندوستان نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب اور گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر خودکش حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی. فطرت الہندوستان بی ایل اے کو 2019 میں متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد خصوصی عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر فرمائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ امریکی فیصلے کو, اور کیا اس کے اثرات اب آئیں گے سامنے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے, اور یہ I must give lot of credit and appreciation to Chief Minister صاحب. یہ سیکنڈ دورے پہ وہاں پر ہیں, اور اس دوران ہم نے یہ ان کو امریکن ایڈمنسٹریشن کو کنونس کیا ہے کہ یہ جو انڈین پراکسیز ہیں, بی ایل اے, مجید برگیڈ, فارجی, ٹی ٹی پی, یہ انڈین را مل کے پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا.